बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़रीन। अरब दुनिया की तारीख़ जब जब लिखी जाएगी, सदाम हुसैन का शुमार हमेशा सफ़े अव्वल के मारूफ अफराद में किया जाएगा। और आज की वीडियो में हम आपको सदाम हुसैन के हालात ज़िंदगी, शानदार लाइफस्टाइल, उरूज ज़वाल और दर्दनाक मौत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। और ये भी बताया जाएगा कि सदाम हुसैन की वर्दी को इराक में क्या मकाम हासिल था और सदाम हुसैन की मौत के बाद उस वर्दी का क्या अंजाम हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सदाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के शिमाल में वाक़े शहर तकरीत के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। बचपन में ही सदाम हुसैन के वालिद की वफ़ात हो गई थी और उनकी वालिदा उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चली गईं। चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सदाम हुसैन के साथ बर्ताव अच्छा न था। सदाम हुसैन के लिए ज़िंदगी मुश्किल थी। सदाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि उस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे। नाज़रीन, 12 बरस की उम्र में सदाम हुसैन ने अपना घर छोड़ा और तकरीत में अपने चचा के साथ रहने लगे, जो एक मदरसे में उस्ताद थे। अपने लड़कपन में सदाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। नाज़रीन, 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाहत के खात्मे और किंग फैसल की मौत के बाद पुरतशद्दुद बहरानी दौर का आगाज हुआ, मगर सदाम हुसैन के लिए 60 की दहाई इंतहाई अहम तरीन साबित हुई। इराकी बहसत पार्टी के रुकन की हैसियत से सदाम हुसैन पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और उनके चचा के करीबी रिश्तेदार अहमो हसन अल बाकर के मंजूर नज़र और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सदाम उस वक्त न कोई अफसर थे और न फौज का हिस्सा, मगर मौर्रिखीन कहते हैं कि अहमो हसन अल बाकर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम दिया करते थे। नाज़रीन, 1968 में बहसत पार्टी इक़्तिदार में आई और अहमो हसन अल बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। सदाम हुसैन उसी दौर में अहमो हसन अल बाकर के दस्ते रास्त रहे और हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालिफिन को मंजर-ए-आम से हटाना भी शामिल था। उन मुखालिफिन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जिलावतन और कुछ को चुप करवा दिया गया। सदाम हुसैन ने बगावत की कई साजिशों को बेनकाब किया और कौंसल का इजलास तलब करके बागियों को गिरफ्तार करवाया। सदर अहमो हसन अल बाकर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल्स बनने लगे। मगर सदाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और 1989 में सदाम हुसैन ने अपने मोहसिन अहमो हसन अल बाकर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और ख़ुद इराक के सदर बन गए। और यहाँ से सदाम हुसैन का उरूज शुरू हुआ, जो 24 सालों पर मुहित था। नाज़रीन, इराक में तब 6 बड़े ओहदे हुआ करते थे: सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वज़ीर दिफा, चेयरमैन इनकलाबी कमांड कौंसल और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। और ये सभी ओहदे सदाम हुसैन के पास थे। नाज़रीन, सदाम हुसैन की खुश लिबासी और पुरतेश लाइफस्टाइल के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनके सूट लंदन के मशहूर टेलर सीते थे और सदाम हुसैन के वार्डरोब में 300 कीमती सूट और 2500 के करीब जूते हुआ करते थे, जबकि सदाम हुसैन के 48 महल्लात थे जिनकी दीवारें संगे मरमर की थी। बाथरूम्स की टूटियों और दरवाजों के हैंडल्स पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। सदाम हुसैन इराक के मजबूत तरीन आदमी थे, मगर वर्दी को वो अपनी असल ताकत कहते थे। सदाम हुसैन का कहना था कि अगर सदर, इंतज़ामी और सियासी ताकत को वर्दी की कुव्वत मिल जाए तो वो नाकाबिल तस्खीर इक़्तिदार बन जाती है। वो कहते थे कि वर्दी इस कुर्रा अर्ज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है और जो लोग इस नेमत का कुफरान करते हैं वो दुनिया में ज़लील व ख़ार हो जाते हैं। सदाम की वर्दी इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने आइन तक बदल दिया।
ایک ہی وقت میں 2 افواج یعنی ملک کی فوج جس کی تعداد 5 لاکھ تھی اور اپنی ذاتی فوج کا سربراہ، بیک وقت پولیس سے لے کر عدلیہ تک کو کنٹرول کرنے والا وہ فیلڈ مارشل صدام حسین تھا۔ ناظرین، صدام حسین نے عراق میں اپنے اتنے زیادہ مجسمے لگوائے کہ بغداد کا ہر بچہ آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے صدام حسین کا باروب چہرہ دیکھتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ صدام حسین نے تمام مجسموں میں وردی پہن رکھی تھی۔ صدام حسین کی وردی میزائل پروف گاڑی میں سفر کرتی تھی۔ کہتے ہیں اس وردی کو دھونے سے پہلے دھوبی اور استری پھیرنے سے پہلے استری کرنے والا بھی سیلیوٹ کیا کرتا تھا۔ ہر اٹھانے والا پہلے وردی کو سیلیوٹ کرتا تھا۔ یہ بھی حکم تھا کہ کرنل سے کم رینک کا افسر وردی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے صدام حسین نے اپنے دھوبیوں، استری والے ملازموں اور وردی کو ادھر ادھر لے جانے والے خادموں کو کرنل کا عہدہ دے رکھا تھا۔ وردی کی طاقت اور تیل کی دولت کے نشے میں مخمور صدام حسین کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، صدر صدام حسین کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدام حسین کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ پڑا۔ ناظرین، صدام حسین کا اگلا ہدف کویت تھا۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کو توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا تھا، ہتھیار اور وسائل تک فراہم کیے تھے، اب اگر وہ کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت نہیں کریں گی۔ مگر حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ ناظرین، 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر ڈٹا رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، مگر عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روپوش ہو گئے۔ ناظرین، اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں عدی بن صدام حسین اور قصی بن صدام حسین اور 20ویں صدی کے بہادر ترین بچے اور صدام حسین کے پوتے مصطفیٰ صدام حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، مصطفیٰ حسین نے جس دلیری سے امریکی فوج کا مقابلہ کیا، اس پر تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن پر موجود ہے۔ 14 دسمبر 2003 ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران انتہائی مفلسی کی حالت میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت کی سزا سنائی، اور سزا پر عمل درآمد تک صدام حسین کو نظر بند کر دیا گیا۔ پرتعیش زندگی گزارنے والے صدام حسین جب گرفتار ہوئے تو دوران قید باتھ روم خود دھوتے تھے، اور کپڑوں کے 2 جوڑے دیے گئے اور پلاسٹک کا ایک سلیپر حاضر خدمت کیا گیا۔ وہ صدام حسین جس کے سگار ہوانہ سے آیا کرتے تھے، جس کے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھیں،
جس کے کپڑوں، جوتوں اور خوشبوؤں کی حفاظت کے لیے ایک پورا سیکٹریٹ تھا، اسی صدام کے بارے میں 14 دسمبر 2005 کو اخبار میں یہ خبر چھپی۔ خبر کے مطابق صدام کو 2 برسوں میں جوتوں کا صرف ایک جوڑا فراہم کیا گیا تھا، اور صدام نے پچھلی پیشی کے دوران مطالبہ کیا تھا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے فراہم کیے جائیں۔ ناظرین، صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹریبونل کے تحت سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام حسین پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ صدام حسین نے پھانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ سکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی، مگر صدام حسین کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے مناظر کو انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا گیا۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔ عالمی مبصرین نے صدام حسین کے حوصلے کی تعریف کی۔ ناظرین، اس وقت صدام کے قریب موجود امریکی فوجی بھی صدام حسین کی پھانسی کے وقت آبدیدہ دکھائی دیے۔ ناظرین، اب آخر میں صدام حسین کی اصل طاقت ان کی وردی کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور معلوماتی ویڈیوز کے سفر میں ہمارے ہم سفر ہو جائیں۔ ناظرین، سقوط بغداد کے بعد امریکی فوج کا سپاہی ایئرپورٹ پر تلاشی لے رہا تھا کہ اسے ایک شاپنگ بیگ ملا۔ اس بیگ میں صدام حسین کی وردی تھی، جس پر تمام فوجی اعزازات اور تمغے سجے ہوئے تھے۔ 2003 میں ہی اس سپاہی نے یہ وردی نیلام گھر مانین انٹرنیشنل آکشن ہاؤس کے حوالے کر دی۔ اس نیلام گھر نے 2005 میں یہ وردی نیلامی کے لیے پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ طویل عرصے تک حکمران رہنے والے صدام حسین کی وردی لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہوگی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی بولی $5000 سے شروع ہوئی اور 2006 میں $16,000 پر رک گئی۔ بولی بڑھانے کی کوششیں ناکام ٹھہری تو مجبوراً وردی $16,000 میں بیچ دی گئی۔ ناظرین، بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، حکومت صرف خدائے واحد کی۔ ایک حال میں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور ہے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے